السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ادغام کبیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ متماثلین ہیں، یعنی کہ مدغم اور مدغم فیہ دونوں جو ہے ایک ہی حرف ہو، سمجھے؟ تو یعنی کہ پہلے کلمے کا آخری حرف اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف ایک ہی ہو، تو وہ یہ متماثلین ہیں۔ تو یہاں پہ علامہ شاطبی نے سب سے پہلے تو اشعار 122 سے 124 کی شرح کی ہے، تو اس کی ذکر کیا ہے، تو اس کی شرح ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ آیت فلا يحزنك كفره فلا يحزنك كفره، تو اس میں علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ اس میں اخفا ہے یحزنک، تو یہ اخفا کے بعد ادغام کرنا کاف کا کاف سے مشکل ہو جاتا ہے، اور ادغام کا مقصد تسہیل کرنا ہے، یعنی کہ سہل کرنا، یعنی کہ آسانی کرنا، تو ادغام آسانی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ مشکل ہو جاتا ہے کسی کلمے میں کرنے کے لیے یہاں پر، تو یہاں پر پھر جو ہے اخفا کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، تو یہاں پر فلا يحزنك كفره اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اور پھر یہ اشعار 123 اور 124، یہ تین کلمات ہیں، یہ تین آیتیں ہیں جس میں تین کلمات کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں ادغام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو 123 میں ہے وَعِندَهُمْ الْوَجْهَانِ، یعنی کہ ان کے پاس دو وجہ ہیں، یعنی کہ اس میں ادغام ہوگا اور نہیں بھی ہوگا، تو اس کو بغیر ادغام اور ادغام کے ساتھ دونوں کو پڑھیں گے۔ تو اس میں علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ یبتغی مجزومہ وَإِن یَکُ کاذبہ وَیَخْلُ لَکُم، تو اس میں جو ہے وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، تو یہاں پر جو ہے اصل میں وہ یبتغی تھا، تو یا جو ہے ایک معلل حرف ہے، یعنی کہ ویک لیٹر ہے، تو اس کو اس کلمے سے ڈراپ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ حذف کر دیا گیا ہے۔ تو جب اس کو حذف کر دیا گیا ہے تو یہاں پر غین اور غین ملیں گے، مدغم اور مدغم فیہ، تو اس میں ادغام ہوگا، تو وہ اس طرح ہوگا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لیکن اس کو دوسری وجہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو اس میں اظہار بھی ہے اور ادغام بھی ہے، دونوں ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا وَإِن يَكْ كَاذِبًا، تو اس میں دونوں ہیں، ادغام اور اظہار۔ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، تو اس طرح یہاں پر ان تین آیات میں اور ان تین کلمات میں ادغام اور اظہار دونوں جائز ہیں۔ تو جب ہم اجرا کریں گے اور قرآن کو روایت سوسی کے لیے، تو اس میں ہم ادغام بھی کریں گے اور اظہار بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی اگر آپ کو سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ کامنٹس میں پلیز لکھیں، تو میں آپ کو اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کو یہ جب سبق پڑھ رہے ہیں تو سن رہے ہیں، تو اس کو آپ نوٹس بنائیں، اور اس کے نوٹس اس طرح بنائیں کہ آپ کو یہ پوری طریقے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ جب کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد لکھا جاتا ہے اپنے انداز میں، تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر آپ کو دوبارہ سے ویڈیو سننا پڑے تو دوبارہ سے سنیں، 2 مرتبہ سنیں، 3 مرتبہ سنیں، جتنی مرتبہ سنیں، لیکن یہ کہ اچھی طرح سے یہ سمجھ جائیں، اور ان کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔
متماثلین کا یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جب آپ پڑھیں گے قرآن تو اس روایت میں تو آپ کے لیے روانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ادغام کبیر متماثلین میں، تو یہ شاطبیہ کے اشعار 125 سے 128 تک ہیں۔ تو اس میں علامہ شاطبی نے مزید آم، کچھ کلمات ہیں جس میں بتایا ہے کہ اس میں ادغام ہوگا یا اظہار ہوگا، اور ادغام ہوگا تو کیوں ہوگا۔ تو یہ بھی الوافی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ الوافی شرح شاطبیہ کی عربی میں بہت مشہور کتاب ہے، اور تو اس میں اور امانیہ میں بھی، امانیہ شاطبیہ شیخ القراء اظہار ثانوی صاحب کی، تو اس میں سب سے پہلے تو بتایا ہے کہ امام شاطبی نے وَيَا قَوْمِ مَالِي ثُمَّ يَا قَوْمِ مَنْ بلا خلاف، یعنی کہ اس میں بغیر کسی خلاف کے ادغام ہوگا، لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ الگ سے ظاہر کیوں کیا انہوں نے، اس کا بیان الگ سے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یا قوم میں یا متکلم حذف ہے، کیونکہ وہ روٹ لیٹر نہیں ہے کلمہ کا، اس ورڈ کا۔ تو یہ تھا اصل میں وَيَا قَوْمِي مَالِي، لیکن چونکہ یا کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں حذف کر دیا گیا ہے، تو یہاں پر اب صرف میم رہ گیا۔ تو میم کا اب میم مدغم ہے، اور مالی کا میم مدغم فی ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ تو یہاں پر پڑھیں گے ہم وَيَا قَوْمَ مَالِي، وہ اسی طرح یہاں پر وَيَا قَوْمِ يَنصُرُونِي۔ تو اس میں دونوں کلمات میں اس طرح کے اس میں یہاں پر یا حذف ہے، اس لیے یہاں پر ہم ادغام کریں گے علامہ شاطبی کے جو نظم لکھی ہے حرز الامانی و وجہ التہانی کے مطابق۔ اس کے بعد اشعار 126 سے 128 میں لفظ آل لوط کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس میں ادغام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اس کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ابن مجاہد، جو کہ بہت مشہور اسکالر ہیں اور قرآن کے اور قرآت کے بہت مشہور بہت مشہور شخصیت ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ادغام نہیں ہوگا، اور انہوں نے وجہ اس کی یہ دی کہ اس میں بہت کم حروف ہیں، جیسے آل لوط، تو اس میں جب ہے ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں بہت کم حروف ہیں۔ صحیح ہے۔ تو علامہ شاطبی نے فرمایا کہ جب فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اس میں جب ادغام ہے اور اس میں بھی کم حروف ہیں، تو اس لیے آل لوط میں بھی ادغام ہوگا۔ تو اہل بصرہ کے جو عربی کے مشہور اسکالرز تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ لفظ آل لوط، یہ ایک اس کی یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس میں یہ لفظ اصل میں اولا لوط تھا، اولا، اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ اہل لوط تھا، جس کو پھر آل کر دیا گیا تھا۔ تو اس میں سے ہا نکال دی تھی اور اس میں سے واو نکال دی تھی۔ تو یہی علامہ شاطبی فرما رہے ہیں
اپنی شعر 128 میں کہ فَأَبْدَلَهُ مِنْ حَمْزَهَا أَصْلُهَا وقد قال بعض الناس من واو ابدلا. تو یہاں پر اس لیے علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ اس میں ادغام ہوگا. تو جب ہم اس میں ادغام کریں گے تو ہم اس طرح پڑھیں گے جاء النوط. اب یہاں پہ اصل میں ایک اور اصول آ گیا ہے امام سوسی کا کہ جب اس میں حمزتین فی کلمتین آتے ہیں، یعنی کہ دو حمزہ جو ہے دو کلمات میں آتے ہیں، تو اس میں ان کا اصول ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پھر جب حمزہ کے باب میں پڑھیں گے کہ حمزہ کے اصول جب پڑھیں گے تو سیکھیں گے تو اس میں آپ کی سمجھ میں آئے گی. لیکن اس وقت آپ بس یہ سمجھ لیں کہ اعلیٰ لوط میں ادغام ہے، یہ جہاں پر بھی قرآن میں آیا ہے. تو اس کی یہی شرح ہے. اب یہ اشعار ہیں 129 سے 130 تک. تو علامہ شاطبی نے یہاں پر ہوا اور یأتی اس کے بارے میں فرمایا ہے. جب اس کے بعد واو آئے، ہوا کے بعد واو آئے اور یأتی کے بعد یا آئے تو اس میں الوافی فی شرح شاطبیہ جو کہ عبد الفتاح بن عبد الغنی نے فرمایا ہے کہ جب یأتی یوم اس میں ادغام ہوتا ہے تو ابن مجاہد، اس کی وجہ امام شاطبی نے اس کو الگ سے کیوں بیان کیا ہے، اس لیے کہ اس میں پھر اختلاف تھا. تو ابن مجاہد جو کہ 859 ہجری میں تھے، تو ان کے حساب سے یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو علامہ دانی جو کہ 981 ہجری میں تھے، انہوں نے اپنی کتاب التیسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یأتی یوم میں ادغام ہوا ہے اور اس میں ہوگا تو پھر یہی صورت ہوا والذین میں آتا ہے. ہوا والذین میں یہی صورت آتی ہے جیسے یأتی یوم، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا. تو امام شاطبی نے بھی علامہ دانی کی کتاب التیسیر کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جب اب یہاں پر امام سوسی جو ہے، امام سوسی ابدال کرتے ہیں ساکن حمزہ کا. تو یہ ایک اور اصول ہے جو کہ جب حمزہ کے باب میں ہم پڑھیں گے تو یہاں پر یہ پڑھیں گے این یأتی یوم، این یأتی یوم. تو اس طرح ادغام ہو گیا یا سے یا سے. اب ہوا ہوا والملائکہ، یعنی کہ یہاں پر اب واو دو آ گئے. ٹھیک ہے. تو اس کو اب کیسے ادغام ہوگا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر. یہاں پہ دو جگہ ادغام آیا وَيَعْلَمْ مَا. ٹھیک ہے. اسی طرح فَلَمَّا جَاوَزْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَلَمَّا جَاوَزْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَلَمَّا جَاوَزْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ 13 جگہ قرآن میں آتا ہے اس طریقے سے. اور اس کا دوسرا اب جو تھا اس کے بعد امام شاطبی نے فرمایا ہے جب ہوا کے بعد ولیہم ہو یا واو پھر آئے پھر سے، تو اس کا الگ سے بیان کیا جب ہوا ہو. ٹھیک ہے. نہیں مطلب وہ ہوا ہو یا ہوا ہوا کا تو ہم نے اس میں یہاں پہ پڑھ لیا تھا، لیکن جب وہ ہوا یا ہوا ہو تو اس کا بارے میں بیان فرمایا ہے. تو اصل میں روایت سوسی میں وہ ہوا کو وہ ہوا پڑھتے ہیں،
یا کو ہا کو ساکن کر دیتے ہیں، ہا کو اسکان دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہا کے اسکان کے ساتھ واو کا ادغام ہوگا، تو یعنی کہ یہاں پر فہوا پڑھیں گے وہ، یا وہوا پڑھیں گے، وہوا فہوا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب ہا ساکن ہو گیا تو اس کے بعد دونوں ہا ساکن ہو گیا، اور واو پھر مدغم اور مدغم فی ہیں، تو اس میں ادغام ہوگا، اور وہ اس طرح سے ہوگا فَهُوَ وَلِيُّهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تو اس طرح سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ اب علامہ شاطبی نے ایک اصول اور بتایا ہے جو کہ شعر 131 میں ہے، 131 میں، کہ یہاں پر واللائی یئسن من المحیض، یہاں پر کہ ادغام ہوگا یا نہ ہوگا۔ اصل میں امام سوسی یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں، واللائی کی یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، تو پھر بچتا کیا ہے؟ اس سے پہلے کا حرف حمزہ جو کہ کسرہ ہے نا، اس پر کسرہ ہے، زیر ہے، تو یہ اب کلمہ جو ہے واللائی، واللائی، تو اب یہاں پر چونکہ اس کا ابدال ہو گیا ہے حمزہ سے، تو اب یہاں پر مدغم جو ہے، اور مدغم کا ادغام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہاں پر دو سیم حروف نہیں ہیں، متماثلین نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ حمزہ ہے آخری حرف واللائی کا، اور یہ اسم کا پہلا حرف یا ہے، تو اب یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے یہاں پر الگ سے فرمایا ہے علامہ شاطبی نے۔ اب یہاں ایک اور اصول آ جاتا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کو، لیکن اس کا اصول یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر یہ حمزہ کے اصول کے حساب سے یہاں پر تسہیل کرتے ہیں امام سوسی، تو وہ پڑھیں گے واللہ یئسن، واللہ یئسن، واللہ یئسن، یعنی کہ وہ قصر، مد اور توسط کے ساتھ تسہیل کرتے ہیں، جس کو ہم جب حمزہ کے باب کو پڑھیں گے، حمزہ کے سب چیپٹر کو ہم پڑھیں گے، جب حمزہ دو کلمہ ان میں آتا ہے یا ایک ہی کلمہ میں آتا ہے، تو اس میں کیا وجہ بنتی ہے اور کس طرح سے مختلف روایات میں اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر واللہ یئسن، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اب ادغام کبیر متماثلین فی کلمتین، یعنی کہ دو کلمات میں جو آتے ہیں، یہ 748 جگہ پر آتے ہیں ادغام کبیر متماثلین فی، اور فی کلمہ دو جگہ آتے ہیں، یعنی کہ سلککم و مناسککم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹوٹل جو ہے 750 جگہ پر ادغام کبیر متماثلین حروف سے آتا ہے۔ یہ بیان کیا ہے شرح سبع قراءات امام القری شیخ محی الاسلام پانی پتی کی کتاب میں۔ تو یہاں ہمارا سبق اور سلسلہ جو ادغام کبیر کا متماثلین حروف کا ہے یا ختم ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس کے آگے اب امام شاطبی ادغام کبیر متقاربین، یعنی کہ جن کے مخرج، جن حروف کے مخرج قریب ہوں ایک دوسرے سے، تو اس کے بارے میں اب نیا باب شروع ہوگا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔